بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایمانیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور عبادات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو ہے وہ ایمانیات کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایمانیات میں کون کون سے چیپٹر ہیں؟ نمبر 1 پہ تو عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 پہ عقیدہ رسالت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان، یہ اس میں 3 چیپٹر ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف ہم عقیدہ توحید یہ چیپٹر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح سب سے پہلے تو ہم اس میں ریڈنگ کریں گے، اور اس میں جو سوالات ہیں وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ نشانات لگوا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو MCQs آئیں گے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں جو اضافی سوالات ہوں گے میں وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا لغوی معنی جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات اور ہر طرح سے جو ہے وہ ایک ماننے کا نام جو وہ کیا ہے، توحید کہلاتا ہے شریعت میں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم لکھیں۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے لے کر جو ہے آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، اس میں معنی بھی آ جاتا ہے اور اس میں مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ صحیح ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق کیا ہے، یہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک کا لہو ہے، یعنی کہ اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، ہر طرح کی جب اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ جو اسلامی عقائد ہیں نا، ان میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو سب سے پہلے تبلیغ کی وہ یہی کی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بغیر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جی، سب سے پہلے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں MCQs کون کون سے ہمارے لیے اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کی کیا ہے، تو یہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وحدہ لا شریک له، وہ اپنی ذات اور صفات اور کس چیز میں اور افعال میں جو ہے وہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی طرح دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا کس چیز کے بغیر، جو ہے وہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کے دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم اس میں اضافی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ تمام انبیاء نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کو جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے اس میں اضافی سوالات۔ جی، نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام جو ہے الاخلاص، یعنی کہ جس کو ہم قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، اور التوحید ہے، یعنی اس کا نام الاخلاص بھی ہے اور التوحید بھی ہے۔ یہ دونوں نام سورت الاخلاص کے، جس کو عام لفظ میں ہم قل هو اللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت افضل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، ولم یکن له، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی کیا ہے اس کے کوئی برابر ہے۔
اسی طرح جو ہے نیکسٹ ہے عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے، یعنی کہ بندوں کا جو رب پر حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے۔ عقیدہ یہاں سے جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے جو ہے کہ نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا جو ہے وہ کیا ہے تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سوال نمبر 2 کا جواب بھی ہے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں، تو عقیدہ توحید کے بارے میں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اس میں MCQ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے MCQs یہ دیکھ لیں کہ توحید کی جو ہے وہ ٹوٹل کتنی اقسام ہیں، وہ بھی نیچے آ رہی ہیں۔ توحید کی ٹوٹل 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تمام امور دین میں اہمیت اور اولیت کس عقیدے کی دی گئی ہے، تو جو عقیدہ توحید ہے اس کو یہ اہمیت اور اولیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے جو ہے وہ عقیدہ توحید کی اقسام سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو سوال نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے صرف نام پوچھے ہیں، تو اس کا جواب نمبر 1 پہ توحید ربوبیت ہے، اور 2 پہ ہے توحید الوہیت ہے، اور 3 پہ آپ لکھ دیں گے اپنا یہ توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 جو ہے وہ اس کی بن جائیں گی، اپنا قسموں کے نام بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور رازق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو کہ رزق دینے والا ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ ہی ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی اس میں شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے جو ہے وہ تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، یعنی شریکوں سے مراد یہ ہے کہ بتوں میں یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی جو آپ پوچھتے ہیں اس کی وہ ہو رہی ہے بات، کہ جو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے تو بتائے۔ وہ اللہ پاک ہے اور وہ بلند ہے، اس سے جو ہے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ ان سب سے جو ہے وہ اللہ بلند ہے جو ان سب سے کیا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ سوال نمبر 4 کا جواب بھی بنا ہے، توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں، تو توحید الوہیت کی جو ہے مختصر وضاحت آپ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ سوال نمبر 4 کا جواب بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو ہے وہ تمام زندگی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یعنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کہ صرف اور صرف وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء صفات اور افعال میں بھی کیا ہے واحد اور کیا ہے یکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو یہ جو ہم نے توحید کی قسمیں پڑھی ان کی تعریفیں آ سکتی ہیں کہ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، یا کیا ہے توحید الوہیت کسے کہتے ہیں، یہ آ سکتا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آ سکتا ہے۔ اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو جناب شرک کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، ذات میں شریک، الوہیت میں شریک، اور کیا ہے صفات میں شریک، آپ یہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک صورت کا نام کیا ہے، اخلاص بھی ہے، توحید بھی، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں۔ شرک کی اقسام کتنی ہے، تو شرک کی اقسام کتنی ہے، 3 ہیں جی۔ نیکسٹ ہے جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار جو ہے وہ شرک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننے وہ کیا ہے، شرک کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سوال نمبر 5 کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے کہ شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں، تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ شرک کا معنی اور مفہوم لکھ سکتے ہیں۔ شرک کا لفظی معنی ہے حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے، یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ فلاں بت نے بھی بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں شرک، یعنی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اسلام میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی شریک اور حصے دار بنانا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ شرک کی جو ہے وہ قسمیں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ذات میں شرک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، یعنی کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے الوہیت۔ الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی اب آپ عبادت کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الوہیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، یعنی کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ صفات جو ہے وہ اپنا صفات میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسے صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں کے علم ہے وہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے سمجھنا کیا ہے، اس کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ذاتی، تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ہم اس میں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایم سی کیوز دیکھیں کہ شرک کی جو ہے وہ ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، تو شرک کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اضافی سوالات یہ بن سکتا ہے کہ شرک کی کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنی۔ اسی طرح لیس کمثلہ کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ کیا ہے، یہ اپنا قرآنی آیات ہے، تو یہ کیا ہے، قرآنی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہر نبی نے تعلیم دی، کس چیز کی نبی نے تعلیم دی؟ ہر نبی نے جو ہے وہ کس کی تعلیم دی؟ عقیدہ توحید کی جو ہے وہ تبلیغ کی، ٹھیک ہے۔ اگر شرک کی اگر قسمیں اپنا وہ پوچھ لیں تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ الوہیت میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے، اور کیا ہے اپنا اس کی ذات میں شرک ہے، یہ چیزیں جو آپ تینوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی کہ عقیدہ توحید کے ہمارے اوپر کیا کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے اثرات ہیں؟ آئیے ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بے غیرتی نہیں ہوتی، اور کیا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جتنی بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان سب کا جو ہے وہ کیا ہے، رب تعالیٰ جو ہے اس کا مالک ہے۔ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، یعنی کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ کیا بہادر بھی ہوگا اور غیرت مند بھی ہوگا، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ رب کے سامنے جھکے گا، وہ اسی سے ڈرے گا، اس کے علاوہ وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عز و انکساری پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کیا ہے
عجز و انکساری جو ہے وہ کیا ہے جنم لیتی ہے، عجز و انکساری جو ہے وہ کیا ہے پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس کوئی چیز آ جائے گی وہ تکبر و غرور کرے گا کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے، میرے پاس تو فلاں چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ آج یہ چیز میرے پاس ہے تو کل رب تعالیٰ مجھ سے یہ چیز لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہے عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا ذہن یعنی کہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس کو پتہ ہے کہ تمام چیزوں کو خالق پیدا کرنے والا اور پالنے والا اللہ ہی، اسی وجہ سے ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے جو وہ کام کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر اور قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے جو کہ وہ کیا ہے آزاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، پرسکون اور اطمینان بخش جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے یا گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کی ریڈنگ، اور اب ہم اس کے ایم سی کیوز کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز جتنے بھی پائے گئے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ تو نمبر 1 پہ جو ایم سی کیوز ہے، توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق اور مالک اور رازق جو ہے وہ ماننا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا؟ تو یہ آپ سب جانتے ہیں، سورۃ الاخلاص میں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصہ دار بنانا۔ جی نیکسٹ آ جاتے ہیں، نیکسٹ ہے لم یلد ولم یولد کی نفی کی گئی ہے۔ کس میں نفی کی گئی ہے؟ تو ذات میں شرک کی جو ہے وہ نفی کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ سوالات ہیں۔ سوالات جو ہے اس کے میں نے نشانات سارے کے سارے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو لگوا دیے ہیں۔ اور جو ہے ہم سوال نمبر 3 کی طرف آ جاتے ہیں، تفصیلی جو ہے وہ جواب دیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ توحید کی اقسام ہے اور عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں، یہ دو کیا ہے اس میں تفصیلی سوالات ہیں۔ جی ہم ان دونوں تفصیلی سوالوں کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی پینسل وغیرہ اٹھا لیں، میں آپ کو بھی نشانات لگواتا ہوں، تو آپ نے وہ وہاں سے جو ہے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں، اس کی توحید کا لغوی معنی لکھیں۔ توحید کا لغوی معنی ایک معنی اور یکتا کرنا، اتنا بس لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے توحید کا اصطلاحی معنی۔ توحید کا اصطلاحی معنی جو ہے آپ یہاں سے لے کر جہاں تک جو ہے وہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح توحید قرآن کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں لکھنے کے بعد آپ قل ہو اللہ لکھ سکتے ہیں پوری۔ پھر آپ دوسری ہیڈنگ دیں گے اپنا توحید احادیث کی روشنی میں، تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث پاک لکھ سکتے ہیں۔ جو شخص اس یقین کے ساتھ فوت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ نہایت آسان سی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ تو عقیدہ توحید کی ٹوٹل کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ یہ آپ یہاں سے دیکھیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اور جو ہے وہ نیکسٹ کیا ہے؟ ذات، توحید اسماء و صفات جو ہے وہ آپ ان تینوں کو یاد کر لیں گے، اور یاد کرنے کے بعد اس کی کیا ہے ایک ایک لائن کی جو ہے وہ کیا آپ تعریف لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ لانگ سوال جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ تو عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں، یعنی کہ انسان کے اوپر عقیدہ توحید کے اثرات کون کون سے مرتب ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے اثرات آپ یہاں تک لکھیں، اور اس کے بعد اس کیوں نہ یہ جتنے بھی چیزیں آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں گے، اس کی ہیڈنگ آپ یہاں سے دے دیں گے غیرت مند، ٹھیک ہے۔ غیرت مند کے نیچے جو ہے وہ یہ لکھ دیں گے آپ۔ اسی طرح عقیدہ توحید ایمان رکھنے میں عجز و انکساری آپ ہیڈنگ دے دیں، یہ ایک زبردست ہیڈنگ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور صبر و توکل دے دیں۔ ان میں سے جتنی صفات آپ کو یاد ہیں آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے وہ دوسرا لانگ بھی کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیسن جو ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔